منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک عظیم ذات، قاری قرآن، قاری خوش الحان، حافظ و قاری محمد جابر صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے چہلم کی آج فاتحہ ہے۔ اس موقع پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ میں بھی دعا گو ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے، مولا تعالی پروردگار اے اللہ، تو قاری صاحب کی مغفرت فرما دے، مولا ان کے درجات میں ترقیاں عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور بھی اس بستی سے جو گزر چکے ہوں یا اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ منبر شریف پر علاقے بھر کے اچھے اچھے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ حاضر ہیں، موجود ہیں، تشریف فرما۔ واقعی یہ بات صحیح ہے، اگر آپ ان لوگوں کو بلاتے تو مہینوں پہلے آپ کو تاریخیں لینی پڑتی تو یہ لوگ آج حاضر ہوتے، مگر پیارو آج یہ ان کی محبت میں، اور اللہ نے ان کا ایک وارث بھی بیٹا عالی جناب محترم حافظ و قاری ہاشم القادری، اللہ نے ان کو بھی عزت سے نوازا ہے۔ کم عمر میں علاقے میں یہ سارے علماء کچھ ان کے اساتذہ میں سے ہیں، کچھ ساتھیوں میں سے ہیں، کچھ محبین میں سے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور میں تو ان سے یہی کہوں گا بیٹا اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے رہنا۔ اتنے دن ہو گئے، اگر 100 آدمی ذکر کریں ان میں سے 90 آدمی حسن کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ ذکر کریں تو الحمدللہ وہ شخص اچھا ہوا کرتا ہے۔ آپ علاقے بھر میں ان کا ذکر سنیے، چرچا سنیے تو خوبیوں کے ساتھ آپ کو ذکر ملے گا۔ اور حدیث شریف ہے کہ وہ حافظ قرآن تو تھے ہی الحمدللہ، اور اچھے حافظ قرآن تھے الحمدللہ۔ ہاں، تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے اگر کوئی حافظ قرآن ہو اور وہ اس قرآن میں جو چیزیں بتائی گئیں ان پہ عمل کرتا ہو، یعنی حلال کو حلال، حرام کو حرام، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا حافظ حشر میں
اپنے رشتہ دار اپنے خاندان والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پہ گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، جنہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑتا، تو ایسے 10 لوگوں کی ایک حافظ قرآن کیا کرے گا؟ بولو، شفاعت کرے گا۔ الحمدللہ علماء بیٹھے، مبالغہ نہیں ہے، جن حفاظ کی پہچان بتائی گئی ہے وہ نشانیاں، وہ پہچانیں حافظ و قاری محمد غلام جابر صاحب کے اندر پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اب مجھے جو بتانا ہے، آپ لوگ علاقے بھر سے آئے ہو، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک پہنچاؤں، اور میں خود بھی اصلاح کروں اور آپ لوگ بھی اصلاح کریں۔ بولو، سننا چاہتے ہو؟ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا مفہوم سنو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، دوسری طرف نیکی کرتے ہیں، تو چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی، مقبول ہو گئی، تو تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور وہیں پہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا نہ جانو، اگر اس پہ پکڑ ہو گئی تو ساری چیزوں کو یہ چھوٹا سا گناہ لے ڈوبے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، اب ذرا اپنے اوپر غور کریں، توجہ کریں، دیکھیں اپنے نظریات کو، غور کرنا، توجہ کرنا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھاؤں گا، حدیث اور قرآن کے جملے دوں گا انشاءاللہ۔ علماء کرام یہاں پر جلوہ گر ہیں، مگر ہر انسان کے پاس دل ہے اور سینہ ہے۔ اس سینے کے اندر ایک چیز ایسی رکھے گھومتا ہے، اگر صوفیہ یا علم تصوف کے جاننے والے، یا چلو ذوق اور شوق رکھنے والے اگر اس کو سنیں اور غور کریں تو وہ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ وہ چیز ہے کیا؟ وہ کون سی شے، کون سی چیز ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، مگر دکھتی نہیں؟ کہیں کہیں اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور شیطان ہر طریقے سے پنجہ مارتا، گھیرتا ہے کہ یہ اچھے راستے پہ کیوں چل رہا ہے، اس کو پکڑو۔ شیطان لگا پڑا پیچھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ذرا پیارے سنو، وہ ہے حسد۔ کیا ہے؟ بولو۔ غرور، تکبر، گھمنڈ، جلن، حسد، یہ ایسی بیماریاں ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا، نبی فرماتے ہیں حسد کو آقا نے اس طرح کہا ہے۔ کیا کہا؟ بولو۔ اس طرح۔ اس طرح کیا ہوتا تھا؟ پہلے ایک ہتھیار ہوتا تھا جس سے بال بنائے جاتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، ابھی بھی اب تو ریزر وغیرہ کیا کیا چل رہا ہے، سمجھے؟ اسٹائل بدل گیا۔ پہلے وہ چمڑے سے یا پتھر سے یا ریتی سے اسے تیز کرتے تھے تو پھر سر مونڈتے تھے۔ خطرناک۔ نبی نے اس کو اس طرح فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا یہ اس طرح کیوں
کو، تو آقا فرماتے ہیں یہ وہ اس طرح نہیں ہے جو بالوں کو مونڈ دیتا ہے، جو بالوں کو ہلاک کر دیتا ہے، سر سے بال ختم کر دیتا ہے۔ حسد وہ اس طرح ہے جو دین اور اسلام کو برباد اور ہلاک کر دیتا ہے۔